جی تو دوستو، دا جاپان ہاؤس سے شجاع حیدر نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک چھوٹا سا فریز جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، کھانا۔ یہ نئے کی ہی ایک قسم ہے۔ بیسیکلی جاپانی زبان میں بہت سے ورڈز ایسے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایکسپریشن کے طور پہ یوز کیے جاتے ہیں، اور ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جاپانی زبان میں بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ جاپانی زبان ایکسپریشنز کی زبان ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں۔ جب فرسٹ ٹائم میں 1987 میں جاپان گیا تو میں ایئرپورٹ سے ٹرین میں بیٹھ کے ٹوکیو جا رہا تھا، تو دیٹ واز مائی فرسٹ ڈے ان جاپان۔ تو ٹرین میں جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا تو ظاہر ہے مجھے نہ جاپان کے کلچر کے بارے میں پتا تھا، نہ لینگویج کے بارے میں پتا تھا، تو میں صرف بیٹھا ہوا ایک انجان دنیا میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور کیونکہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ جاپانی زبان جو ہے ایکسپریشنز کی زبان ہے، تو وہ ایکسپریشنز میرے لیے بالکل نئے تھے۔ تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی ورلڈ آف ایلینز میں آ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی الگ دنیا میں آ گیا ہوں، جہاں پہ یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی ایپ مین ہیں، یہ کوئی مختلف ایلینز ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ ان کی لینگویج ایسی تھی۔ سو دس کا اس طرح کی آوازیں ان کی زبان میں وہ لوگ بول رہے تھے، اور مجھے ان کی صرف یہ الفاظ سمجھ میں آ رہے تھے۔ ظاہر ہے لینگویج تو مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہے تھے، لیکن جو ان کے ایکسپریشنز تھے وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بندر غرا رہے ہوں۔ سوری اگر کوئی جاپانی اردو سمجھ رہا ہے تو میری بات کو مائنڈ نہ کرے، میں ابھی ایکسپلین کروں گا کیوں۔ تو وہ کیونکہ مجھے وہ لینگویج نہیں آتی تو مجھے ایسا لگتا تو اس طرح کے ان کے ایکسپریشن تھے، جو میں اس کو سن کے بڑا عجیب مجھے لگ رہا تھا۔ تو بہرحال یہ جو میں اس کے بعد پھر میں آپ کو ایکسپریشن بتاتا ہوں۔ فرسٹ ٹائم جب میں جاپان گیا تو میرا یہ ایکسپریشن تھا کہ میں کسی ایلین کی دنیا میں آ گیا ہوں، کوئی بن مانسوں کی دنیا میں آ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد 1.25 سال میں جاپان میں رہا، جاپانی زبان سیکھی، جاپان کا کلچر سمجھا، تو میں اس سے بہت امپریس ہوا، بلکہ آئی فیل ان لو ود جاپنیز لینگویج اینڈ کلچر۔ اور جب میں 1.25 سال بعد پہلی دفعہ اپنے شہر کے ایئرپورٹ پہ اترا تو پھر ایک اسٹرینج فیلنگ تھی۔ تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے خود اپنے آپ سے پوچھا کہ شجاع بھائی، وہ جہاں تم تھے وہ جانوروں کی دنیا تھی، یا یہاں جہاں اب آئے ہو یہ جانور ہیں؟ بیسیکلی ہم جانور ہیں۔ تو مجھے جاپان میں رہنے کے بعد یہی جملہ میں نے ابھی ایک صاحب سے جو جاپان رہ کے آئے تھے، 3 مہینے کے لیے گئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا فیلنگ ہوئی جاپان میں؟ ایسی بات چیت ہوئی تو کہنے لگے میں بھی جاپان رہ کے آیا ہوں۔ جب ایک آدمی ایک شہر کے ملتے ہیں نا تو بڑا خوشی سے بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جاپان سے جو لوگ واپس پلٹ کے آتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ آپ جاپان میں گئے تھے؟ کہنے لگے ہاں میں 3 مہینے کے لیے گیا تھا۔ میں کہا آپ کو کیسا لگا؟ کہنے لگا سچ پوچھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جو مجھے فیل ہوا وہ یہ کہ یار مجھے صرف اتنا پتا لگا یار ہم تو جانور ہیں، اصل انسان تو جاپانی ہے۔ تو وہی فیلنگ مجھے اس وقت ہوئی تھی 1.25 سال بعد جب میں واپس ایئرپورٹ پہ آیا تھا۔ تو مجھے ان صاحب کا جملہ سن کے ہنسی بھی آئی کہ یہی فیلنگ میری ہے جو ان کی تھی، کہ جاپان اتنا مہذب ملک ہے، اتنی مہذب قوم ہے کہ جب آپ واپس اپنے ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار ہم تو بالکل ڈنگر ہیں یار۔ اچھے برے ہر قوم، دیکھیں میں کسی قوم کی برائی نہیں کر رہا، اپنے لوگوں کی برائی نہیں کر رہا، ہمارے لوگوں میں بڑے پیارے پیارے لوگ ہیں، بڑی بہترین قوم ہے ہم، لیکن تہذیب ابھی ہم تھوڑا سا تعلیم سے شعور سے پیچھے ہیں، لہٰذا تہذیب کی کمی ہے۔ ہمارے لوگ بڑے عجیب لوگ ہیں، یعنی عجیب سے مراد اتنے بہترین لوگ ہیں کہ لگتا ہے یہ ایسے بھی، مطلب ایسا بھی انسان ہوتا ہے، اتنا بھی رحم دل ہوتا ہے، اتنا بھی ہمدرد ہوتا ہے۔ ہماری قوم کے بارے میں وہ شاہ رخ کا گانا جو ہے، وہ انڈین اداکار شاہ رخ کا، اس کا ایک گانا ہے بڑا خوبصورت، تو وہ شاہ رخ خان کا گانا مجھے یاد آتا ہے کہ سمجھ سکو تو ہم کو سمجھو، کیا ہے وہ میرے دل بھر جانی وغیرہ وغیرہ، مطلب یہ کہ اپنی چھتری تم کو دے دیں کبھی جو برسے پانی، اور کبھی نئے پیکٹ میں دے دیں تم کو چیز پرانی۔ تو ہم جو ہے وہ کبھی بہت زیادہ مہربان ہیں، کبھی ہم بہت اچھے ہیں۔
آج کی کلاس کچھ اسی طرح کی ہوگی بہت زیادہ سمجھنے کو نہیں ہے, تھوڑا سا کلچر سمجھا رہا ہوں آپ کو. مجھ سے ایک جاپانی دوست نے کہا کہ پاکستان میں ملا, تو پاکستان میں ہی دوستی ہوئی, جاپان میں ایک جاپانی سے میری دوستی ہوئی, اس کو پاکستان آنا تھا ڈیپوٹیشن پہ 2 سال کے لیے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جناب پاکستان کیسا ہے؟ تو میں نے کہا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, پہلے آپ میرے ساتھ ایک دفعہ جاپان میں کسی پاکستانی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے چلیں. تو وہ ہم کھانا کھانے چلے گئے. تو جب کھانا کھایا تو جناب میں نے جب سالن منگایا تو اس کے تو دھوئیں نکل گئے, کان سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا, اتنا اسپائسی تھا. پھر میں نے میٹھے میں ربڑی منگا لی, تو اس نے ربڑی کھائی تو وہ اس کے لیے اتنی تھی کہ اس کو عجیب الٹی آ رہی کہ اتنا میٹھا. جاپان میں کھانے نہ بہت زیادہ اسپائسی ہوتے ہیں نہ بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں, بس درمیانے لوگ ہوتے ہیں. تو اس کا جب کھانا کھا رہا تھا تو پسینے سے پوری طرح سے ٹیشو پیپر بھر بھر کے اس نے صاف کر کے پسینے سے صاف کر کے اتنا سارا ٹیشو پیپر کا ڈھیر بنایا ہوا تھا. پھر میٹھا کھایا تو اس کو ابکائیاں سی آنے لگی. تو میں نے کہا کیسا لگا کھانا؟ تو کہنا جو اسپائسی ہے وہ بہت اسپائسی ہے, اور جو کیا نام ہے میٹھا ہے وہ بہت زیادہ میٹھا ہے. میں نے کہا ایسے ہی ہم پاکستانی ہیں, اگر ہم اچھے ہیں تو بہت اچھے ہیں, برے ہیں تو بہت اچھے ہیں. کہنا تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ میں نے کہا میں بروں میں آتا ہوں. تو یہ میں بتا رہا ہوں ہماری قوم کا مزاج کیا ہے. اچھا, تو میں بات وہیں کہیں رہ گئی کہ جاپانی زبان ایکسپریشنز کی زبان ہے. اب یہ ایک ایکسپریشن ہے نے کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے ہم اردو ہندی میں بولتے ہیں نا, یہ کام کر لیا, یہ کام کر لیا نا, ہے نا, یہ ٹھیک ہے نا. آپ جب کسی سے رائے لیتے ہیں تو آپ نا کا استعمال کرتے ہیں. میری شرٹ صحیح لگ رہی ہے نا؟ نہیں صحیح نہیں لگ رہی. آپ یہی کہہ رہے ہوں گے بڑی چھچورا رنگ کا آپ نے کلر پہنا ہوا ہے. ایسے ہی میں ہوں تھوڑا سا چھچورا, تو پلیز ڈونٹ مائنڈ اٹ. سو وہ کیا ہے کہ اسی طرح جاپانی زبان میں نے جو ہے وہ بالکل ایکسپریشن دوسرے کی رائے لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ای دس نے, ٹھیک ہے نا, کیوں آج سوئی دس نے, آج گرمی ہے نا, کھورے وا چوتو کاشی نے, یہ تھوڑا سا آکورڈ ہے نا. تو نے جو ہے وہ ایکسپریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کا جو ہے جملے کے آخر میں استعمال ہوتا ہے جب جملہ سوالیہ ہو, ٹھیک ہے. اب کا اور نے جب ملتا ہے تو کا نا ہو جاتا ہے. نے بھی استعمال کرتے ہیں, نا بھی استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ کا نا کا کیا مطلب ہے؟ اب میں آپ سے پوچھوں اشتا پاتی نی اکو نو, کل پارٹی میں جاؤ گے کیا؟ اچھا, یہاں پہ لگے ہاتھوں یہی بتا رہا ہوں, اکو نو اور اکو کا میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, جب ہم یہ پہلے بتا چکا ہوں میں لیکچرز میں, اگر آپ نے میرے ساری ویڈیوز دیکھی تو آپ کو پتا ہوگا. اگر ہم فارمل لہجے میں بات کرتے ہیں, سوال کیا پوچھ رہے ہیں, جاؤ گے کیا, تو ہم کیسے پوچھیں گے؟ اکیماس کا, یہ ہے فارمل طریقہ. لیکن اگر آپ بے تکلف ماحول میں ہیں, بہت قریبی دوست ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, بیوی ہے, ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہے, آپ کا شوہر ہے, آپ کا بچہ ہے, تو آپ فارمل اس میں بات نہیں کرتے, آپ ریگولر میں بات کرتے ہیں. تو آپ ورب کی ریگولر فارم استعمال کرتے ہیں. تو جب ورب کی ریگولر فارم کے ساتھ سوال بناتے ہیں تو کا نہیں لگاتے بلکہ نو لگا دیتے ہیں. اشتا پاتی نہیں اکو نو, کل پارٹی میں جاؤ گے کیا؟ اب آپ نے مجھ سے پوچھا کل پارٹی میں جاؤ گے کیا, تو میں کنفیوزڈ ہوں, تو میں کہوں گا اکو کھانا, یعنی جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا مجھے پتہ نہیں. اکو کھانا یہ بیسیکلی اپنی رائے کا کنفیوژن ظاہر کرنا ہوتا ہے, یا اپنے آپ سے سوال کرنا ہوتا ہے, جاؤں یا نہیں جاؤں, یا یہ کام ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا, یا یہ جو کام میں نے کیا یہ صحیح کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو کھانا جو ہے وہ ایک لہجہ ہے, ایک طریقہ ہے کسی چیز کی ڈاؤٹ کو ایکسپریس کرنے کا. مثال کے طور پہ اشتا آمے گا فرو کا نا, کل بارش ہوگی تو, کل بارش تو نہیں ہوگی, یا کل بارش ہوگی تو کیا ہوگا, کل بارش تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ ایکسپریشن ہے ڈاؤٹ ظاہر کرنے کا. کسی چیز میں آپ کو شک ہے, کنفیوز ہیں آپ. کھرے نہیں اتارا دو کا نا, اس سے ملوں تو کیسا رہے گا, کیسا رہے گا, ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے. کھرے نہیں آؤ کا نا, اس سے ملوں یا نہیں ملوں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ کھانا. کھانا کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ملوں, یہ کام کروں یا نہیں کروں, اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے, یا ناٹ شیور کے میننگ میں ہے. ٹھیک ہے, کھرے وا کھرو کا نا, وہ آئے گا یا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا. کھرے وا کھرو کا نا, وہ آئے گا کیا,
پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا. تو یہ کیا ہے؟ ایکسپریشن ہے. تو یہ چھوٹا سا ایک کانا جو ہے اکثر لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے. تو یہ صرف اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ناٹ شیور کے میننگ میں، یا اسٹیٹ آف کنفیوژن کہہ لیں یا ناٹ شیور کے میننگ میں کہہ لیں. اچھا اسی طرح چھوٹا سا ایک یہ ہے یو. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ کھرے وا کھرو کا نا، ٹھیک ہے، کھرے وا کھرو کا نا، وہ آئے گا کیا؟ آئے گا وہ. تو آپ نے کہا کہ نہیں بھائی وہ آئے گا، کھرے وا کھرو یو، کھرے وا کھرو یو. اگر آپ مرد ہیں تو کہیں گے کھرے وا کھرو یو، اور اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کہیں گے کرے وا کرو وا، کرو وا. نہ وا کا کوئی میننگ ہے نہ یو کا کوئی میننگ ہے. یہ ایک بس جملے کے آخر میں کہا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار. اب اگر میں نے ٹھیک ہے یار کہہ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والا میرا یار ہی ہے یا میرا بہت گہرا دوست ہے، بس ایک بات کرنے کا طریقہ ہے. تو اسی طرح خواتین جو ہیں وہ عام طور پہ جملے کے آخر میں وا لگاتی ہیں، مرد عام طور پہ جملے کے آخر میں یو لگاتے ہیں. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. آج کل تھوڑا سا گرلز کا ٹرینڈ ہے کہ وہ مردوں کے اسٹائل میں بات کرنا چاہتی ہیں، تو وہ اور خواتین بھی جو ہے جملے کے آخر میں یو لگا دیتی ہیں. کوئی ایسی کوئی گرامیٹیکل مسٹیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، چلتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو کھانا کے میننگ سمجھ میں آئے ہوں گے. اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے. میرے حق میں دعا کیجئے، محنت کیجئے. آریگاتو گوزائیماشتا.